أفضل الصلاة وأكمل التسليم على حبيبه ونوره ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، میرے بزرگوں دوستوں، میں اور آپ آج یہاں اللہ تعالیٰ کا سچا دین سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔
میرے جس دوست بزرگ نے آج کی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل کے لیے کسی طرح بھی حضرت شاہ صاحب قبلہ زیدہ مجدہ ان سے مسجد کی انتظامیہ کمیٹی سے کوئی تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی میری سب حاضرین سامعین کی ساری دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ماشاءاللہ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، اور خاص طور پر ایک نہایت ہی محترم شخصیت جن کی زیارت کے پاکستان میں بھی متمنی رہتے تھے، یہاں ان کی زیارت نصیب ہوئی، حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ریاض محمود صاحب۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ مولا قدوس علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب شرک اور کفر کی گمراہیوں کے اندر مبتلا تھا۔ سچے اللہ کے مقابلہ میں مکے والوں نے جھوٹے معبود بنا رکھے تھے، قسم قسم کے معبود، بت، کوئی لکڑی کا، کوئی تانبے کا، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا، اور کبھی کبھی مٹھائی کا، اور اتنے احمق تھے کہ ستو کا بھی معبود بناتے، کھانے پینے کی چیزوں کا، سفر میں جاتے معبود ساتھ، ٹرنک میں بند، پوجا پاٹ کا وقت آیا، ٹرنک کھولا، اپنے رب کو باہر نکالا، ماتھا ٹیکا، پوجا پاٹ کرنے کے بعد رب صاحب پھر ٹرنک کے اندر، بندہ سفر میں۔ اور آج کا دور تو تھا نہیں کہ جہاں بھی جائیں کھانے پینے کو مل جائے، پرانا دور تھا، کئی دن تک نہ پانی ملتا تھا نہ کھانے کی چیز ملتی تھی، اور کبھی ایسا اگر وقت آ جاتا کہ بھوک سے جب یہ بےتاب ہوتے تو اسی رب کو ٹرنک سے نکالتے جس کی پہلے پوجا پاٹ کرتے، پھر ہاتھ جوڑ کر کہتے رب جی غصہ نہ کرنا، بڑی بھوک لگی ہے، بس صرف ایک بازو تیرا کھاؤں گا۔ لیجئے یوں کر کے بسا اوقات بائی پارٹس رب بندے کے اندر، پیٹ کے اندر، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب آن کر توحید کا ڈنکا بجایا تو پھر ہولے ہولے دھیرے دھیرے نتیجہ یہ نکلا کہ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور،
شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے فرمایا، صحابہ میرا کلمہ پڑھنے والوں حق واضح ہو چکا ہے، اب مجھے تمہارے اندر شرک کا ڈر نہیں، شرک نہیں کرو گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے، کیونکہ حق واضح ہو چکا ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، سرکار نے تو فرمایا تھا مجھے تمہارے اندر شرک کا ڈر نہیں، اب تم شرک نہیں کرو گے، لیکن کیا بات ہے مولوی عمری کہتا ہے شرک بہت ہو گیا ہے، شرک بہت پھیل رہا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے شرک بہت ہو گیا ہے، لٹریچر لکھا جا رہا ہے شرک بہت ہو گیا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ کے محبوب کی بات سچی ہے یا ان ملاؤں کی بات سچی ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ وجہ کیا ہے، یہ کیوں کہتے ہیں شرک بہت ہو گیا، شرک بہت ہو گیا ہے؟ لو اس کی وجہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بیان فرما دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کلمے پڑھنے والوں، مجھے ایک ٹولے سے تمہارے بارے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ ٹولہ قرآن بڑا پڑھے گا، بڑا قرآن پڑھے گا، قرآن کے نام کا درس بھی دے گا، لیکن ایک وقت آئے گا یہ ہتھیار ہاتھ میں پکڑ کر اپنے ہمسایوں سے لڑے گا، کلمہ پڑھنے والوں سے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پڑھنے والا ٹولہ جب اپنے مسلم ہمسایوں سے لڑے گا تو لڑائی کی بیس کیا بنائے گا، وجہ کیا قرار دے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ وجہ بیان کرے گا شرک والی، کہے گا او مشرکو شرک کرتے ہو، یہ کہے گا ہتھیار پکڑ کر۔ صحابہ نے عرض کیا آقا پھر یہ بھی بتا دیجئے ان دونوں میں سے بے ایمان کون ہوگا؟ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سرکار نے فرمایا بل الرامی، جن بیچاروں پر شرک کا فتویٰ لگے گا وہ تو مشرک نہیں ہوں گے، فتویٰ لگانے والا خود اپنے فتوے کی وجہ سے بے ایمان ہو جائے گا۔ اب یہ خیال فرمائیے شرک کا فتویٰ کن لوگوں پر لگتا ہے؟ ہم پر۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، مولوی کہتا ہے شرک ہو گیا، کسی مزار پر حاضری دے تو مولوی کہتا ہے شرک ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ کی عطا سے غیب کا علم مان لے، مولوی کہتا ہے شرک ہو گیا۔ اللہ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام کو حاضر و ناظر مان لے، مولوی کہتا ہے شرک ہو گیا۔ تو اس لیے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شرک کا معنی عرض کر دوں، تاکہ پھر کوئی بندہ اس شرک کی آڑ میں آپ کے دل و دماغ میں شک کا کانٹا نہ چبھو سکے۔ ویسے تقریر تو میں کر ہی دوں گا، لیکن میرا خیال ہے شاید مسئلہ اس سے حل نہ ہو۔
مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کا ایک طریقہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے فاروق شاہ صاحب تشریف فرما ہے، یہ ریڈیو کا انتظام کر لیں، آپ اس مولوی کو میرے سامنے لے آئیں، یا مجھے اس کے پاس لے جائیں، دونوں ہی باتیں ہیں نا۔ وہ ہمارا شرک ثابت کرے، ایک موضوع یہ اس کی من پسند کا، ہم ثابت کریں گے وہابی مولوی نبی پاک کے گستاخ ہیں۔ آئیے میدان میں آ جائیے، ریڈیو پر بھی نشر ہو یہ مناظرہ، ویڈیو کیمرے بھی لگے ہوں، آپ حضرات بھی سن رہے ہوں، ساری دنیا تماشا دیکھے گی، اور تماشا کیا ہے اس کا نظارہ پہلے ابھی آپ کو کرا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، ناظر اسلام۔ لیجئے شرک نام ہے، ویسے گل ٹھیک ہے نا؟ کی خیال ہے تو کٹی کٹا نکل ہی آوے، شرک نام ہے کسی کو اللہ کے برابر ماننے کا۔ شرک کی قسمیں ہیں تین: شرک فی العبادت، شرک فی الذات، اور شرک فی الصفات۔ بس ایک خیال رکھیے گا، آج کی تقریر ذرا روٹین کی تقریروں سے ہٹ کر ہے، پوری توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، تو ذرا کانا ادھر ادھر کیتے نہیں تو ہو سکتا مسئلہ ہی سمجھنا، جیسے پوری توجہ میری طرف۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت ماننا یہ ہے شرک فی العبادت۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات کو اللہ جیسی سمجھنا یہ ہے شرک فی الذات، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر اللہ جیسی کوئی صفت ماننا یہ ہے شرک فی الصفات۔ اپنے بزرگوں کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں منبر رسول پر بیٹھ کر خانہ خدا میں ہوں، اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم نہ شرک فی العبادت کرتے ہیں، نہ شرک فی الذات کرتے ہیں، نہ ہی شرک فی الصفات کرتے ہیں۔ بولو کس کی عبادت کرتے ہو؟ اونچا کہہ دو، کس کی؟ کیا آپ میں سے کبھی کسی نے نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کی ہے؟ کسی ولی کی، غوث پاک کی؟ عبادت کس کی ہے؟ یہ تو اللہ نے صاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ حبیب پیارے، تیرے رب کا فیصلہ ہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہ ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ بھائی ہمیں کہتے ہو یہ مشرک ہیں؟ ہمارے گھر تو بچہ پیدا ہو، اسے غسل دینے کے بعد، نہلانے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اذان۔ اور اذان میں تو کلیئر کٹ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی گورا، کوئی کرسچین، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی غیر مسلم آ جائے نا ہمارے پاس، کسی کے پاس بھی، اور آ کر کہے جناب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے اسے کیا پڑھاتے ہیں؟ کلمہ طیبہ۔ اور کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم
عبادت صرف پروردگار کی کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت اب عبادت کسے کہتے ہیں یہ بھی ذرا سمجھتے جائیے. کسی کو مستقل مان کر کسی کو غیر محتاج مان کر اس کا ادب کیا جائے تو اس کا نام ہے عبادت. پھر سمجھ لیجیے، جب کسی کا ادب کریں گے مستقل مان کر، غیر محتاج مان کر، تو اس کا نام ہے عبادت. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے نماز کے اندر. اب نماز کے اندر یوں ہم قیام میں ہاتھ باندھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں نا، تو کس کا ادب کرتے ہیں؟ اللہ کا. کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر. ہو سکتا ہے آپ کو یہ لفظ ذرا بھی پوری طرح سمجھ نہ آ رہے ہوں، مستقل کیا ہوتا ہے، غیر محتاج کیا ہوتا ہے. صاحبزادہ ریاض محمود سے معذرت کے ساتھ لفظ وہ بولنے والا ہوں جو اصولی علماء کے نزدیک تعریف میں وہ ٹھیک نہیں ہے، دور لازم آتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بول دیتا ہوں. جب ادب کیا جائے کسی کا معبود مان کر تو وہ عبادت کہلاتا ہے. ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ادب کرتے ہیں کس کا؟ کیا سمجھ کر؟ معبود مان کر، مستقل مان کر، غیر محتاج مان کر. تو کھڑے ہونا کیا ہو گیا؟ عبادت. رکوع چلے گئے، رکوع جا کر کس کا ادب کرتے ہیں؟ کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر، چلو یوں کہہ لو معبود سمجھ کر. پھر ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہو کر ہم کس کا ادب کرتے ہیں؟ کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر، مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر. پھر سجدے چلے جاتے ہیں، سجدے جا کے ادب کس کا کرتے ہیں؟ اللہ کا. کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر، مستقل اور غیر محتاج سمجھ کر. اور پتہ چلا جب کسی کا ادب کیا جائے مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر، معبود سمجھ کر، تو وہ عبادت کہلاتا ہے. لیکن اگر یہی کام معبود سمجھ کر نہ کیے جائیں، محبوب سمجھ کر کیے جائیں، اگر یہی کام مستقل سمجھ کر نہیں، غیر مستقل سمجھ کر کیے جائیں، اگر یہی کام غیر محتاج نہیں، اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھ کر کیے جائیں، پھر عبادت نہیں تعظیم بن جاتا ہے. اب آئیے میں 2-4 مثالیں عرض کرتا چلوں، بعد میں قرآن سے 2 مثالیں پیش کروں گا. نماز میں ہم جب ہاتھ باندھ کر ادب کرتے ہیں تو کس کا؟ کیا سمجھ کر؟ لیکن کئی بار آپ اپنے ابا جان کے لیے بھی یوں کر کے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے استاد کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے تو ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اب جب ابا کے لیے کھڑے ہوئے، پیر و مرشد کے لیے کھڑے ہوئے، تو کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر ادب کیا تو کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر یا اس کی مخلوق سمجھ کر؟ تو جب معبود سمجھ کر ادب کریں گے عبادت بنے گا. ابا کے لیے کھڑے ہوں گے، کام وہی کیا، لیکن چونکہ مخلوق سمجھ کر کھڑے ہوئے ہیں اس لیے عبادت نہیں بلکہ تعظیم بن جائے گا. پھر دیکھیے ہاتھ چھوڑ کر بھی ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. جب ہاتھ چھوڑ کر نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کس کا ادب کرتے ہیں؟ کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر. لیکن میں وہ سکول پڑھا کرتا تھا نا جن دنوں میں، ان دنوں میں ہمارے ہاں اسمبلی ہوا کرتی تھی. صبح اسمبلی کے وقت تلاوت بھی ہوتی تھی، 2 لڑکے نعت شریف پڑھا کرتے تھے، پھر 2 لڑکے مل کر قومی ترانہ پڑھا کرتے تھے، پاک سر زمین شاد باد. اور میں دیکھا کرتا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب بھی، سارے اساتذہ بھی، اور جتنے اسٹوڈنٹ سب یوں کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. کیسے کھڑے ہوتے تھے؟ سیدھے، جیسے نماز میں کھڑے ہوتی ہیں. بس ایک فرق ہے، نماز میں ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، کس کا ادب کرتے ہیں؟ اللہ کا. اور قومی ترانے کے وقت جب ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کس کا ادب کرتے ہیں؟ وطن کا. جب اللہ کا ادب کرتے ہیں کیا سمجھ کر؟ معبود سمجھ کر. اور جب وطن کا ادب کرتے ہیں کیا سمجھ کر؟ مخلوق سمجھ کر. پتہ چلا جب معبود
جب مخلوق سمجھ کر ادب کیا جائے عبادت نہیں تعظیم بن جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو۔ جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے جبریل تو کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر۔ جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ کیا بنتا ہے؟ عبادت۔ لیکن جب قرآن شریف پڑھا تو قرآن شریف میں ایک اور ہی نظارہ نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ذرا اونچا کہہ دو اے فرشتوں، میں زمین میں لگاؤں نائب بنانے۔ فرشتوں نے عرض کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ یا اللہ نہ بنانا خلیفہ، اس کی نسل میں ڈکیٹ ہوں گے، قاتل ہوں گے، خون بہائیں گے۔ یا اللہ اگر تو تسبیح پڑھانے کے لیے خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو اس سے بہتر تسبیح ہے تو ہم پڑھ لیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میں نے زمین بنائی تو اپنے محبوب کے لیے، آسمان بنائے تو محبوب کے لیے، جنت بنائی تو محبوب کے غلاموں کے لیے، اور میں نے دوزخ بنائی تو محبوب کے ویریوں کے لیے۔ اے فرشتوں میرا محبوب جو آئے گا اسی خلیفے کی نسل میں سے ہو کے آئے گا۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ یا اللہ بنا، اللہ نے اپنے دستے قدرت سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنا شروع کیا۔ جب آدم علیہ السلام کا اللہ پتلا تیار کر رہا تھا نا تو انہی دنوں اللہ نے آرڈر دیا فرشتوں کو، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے فرشتوں جب میں آدم کے اندر روح ڈال دوں، پتلا تیار ہو جا، برابر سرابر کر لوں، روح ڈال دوں، سب سجدے میں گر جانا۔ اللہ بالکل ٹھیک آرڈر کی تعمیل کریں گے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، روح ڈال لی، اور سب سے پہلے جو اپنے محبوب کا نور بنایا تھا نا اس کو آدم کے ماتھے میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کے ماتھے کے اندر محبوب کا نور رکھنے کے بعد فرمایا اسجدوا لآدم، چلو بشارے کے سارے حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ ارشاد فرماتا جب آرڈر ملا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ جب اللہ نے سجدے کا آرڈر دیا تو حضرت آدم کے آگے جبریل بھی سجدے میں گر گئے، میکائیل بھی سجدے میں گر گئے، اسرافیل اسرائیل بھی سجدے میں گر گئے۔ پہلے آسمان کے فرشتے سجدے میں گر گئے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے فرشتے سجدے میں گر گئے، عرش الہی پر مامور فرشتے بھی سجدے میں گر گئے۔ یا اللہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس۔ فرشتے تو سارے ہی سجدے میں گر گئے پر ایک بڑا مولوی تھا آکڑ گیا۔ چلو لعنت ڈالو اس پر جس نے پیاروں کا ادب نہیں کیا۔ پیاروں کی بات کرتے ہیں۔ اچھا آج جبریل نے حضرت آدم کو سجدہ کیا ہے کہ نہیں؟ بول تو دو۔ وہی کام نہیں کیا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن ایک فرق ہے، جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں معبود سمجھ کر۔ تو آج اگر حضرت آدم کو سجدہ کیا تو کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر نہیں، غیر مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر نہیں، اللہ کی رحمتوں کا محتاج سمجھ کر، اوے معبود سمجھ نہیں، اس کی مخلوق سمجھ کر۔ ارے جب معبود سمجھ کر ادب کیا جائے عبادت بنتا ہے،
اور جب اس کی مخلوق سمجھ کر ادب کیا جائے پھر عبادت نہیں تعظیم بن جاتا ہے۔ لیجئے دوسری مثال بھی قرآن سے عرض کرتا چلو۔ یوسف علیہ السلام تھے چھوٹے سے، ایک دن ابا جی سے کہنے لگے انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے آگے چاند بھی سجدے میں پڑ گیا، سورج بھی سجدے میں پڑ گیا، 11 تارے بھی سجدے میں پڑ گئے۔ یعقوب علیہ السلام تھے نا اللہ کے نبی، شان والے نبی، ساری بات سمجھ گئے۔ فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اگر تم نے خواب بھائیوں کو بتا دیا تیرے خلاف چال چلیں گے، داؤ کھیلیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تیرے بھائیوں کو اپنے کہنے پر چلا لے گا۔ خیر قصہ مختصر بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا چلوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے پکڑ لیا، کنویں میں گرایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، مصر پہنچے۔ مصر پہنچ کے پہلے وزیر اعظم کے گھر میں گئے، پھر جیل کے اندر بھی چلے گئے۔ جیل سے نکلنے کے بعد تخت مصر پر جلوہ فروز ہو گئے۔ تخت مصر پر یوسف علیہ السلام، تخت شاہی پر جلوہ فروز ہے۔ قحط کا زمانہ آ گیا۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی سامنے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی حضرت یوسف کی اماں بھی سامنے آئی، 11 بھائی بھی سامنے آئے۔ اللہ فرماتا رفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ جب تخت پر بیٹھ چکے، اب یعقوب علیہ السلام نے بھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی نے بھی، 11 بھائیوں نے بھی حضرت یوسف کو کیا سجدہ۔ جب سجدہ مکمل ہو گیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام بولے، کہنے لگے یا ابت ھذا تاویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ ابا جان آج اسی خواب کی تعبیر پوری ہو گئی ہے جو خواب میں نے 40 برس پہلے دیکھ لیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کو سجدہ کرتے تھے کہ نہیں؟ کیا سمجھ کر؟ مستقل سمجھ کر، غیر محتاج سمجھ کر۔ آج انہوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے نا، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تو کیا سمجھ کر؟ غیر مستقل سمجھ کر، اللہ کی رحمتوں کا محتاج سمجھ کر، معبود سمجھ کر نہیں، اس کی مخلوق سمجھ کر، معبود سمجھ کر نہیں، اس کا محبوب سمجھ کر۔ پتہ یہ چلا جب ادب کیا جائے مستقل سمجھ کر عبادت بنتا ہے، اور جب ادب کیا جائے غیر مستقل سمجھ کر، رب کا محتاج سمجھ کر، پھر عبادت نہیں تعظیم بن جاتا۔ یہاں پر ایک بات کہتا ہی جاؤں، شک نہ رہ جائے، پہلی شریعتوں میں مخلوق کو سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو سرکار نے مخلوق کو سجدہ کرنا منع کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک اونٹ آ گیا، اس نے آ کے سرکار کو سجدہ کیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو اونٹ نے سجدہ کیا نا، صحابہ بیٹھے تھے، عرض کیا آقا آپ تو اتنی شان والے ہیں کہ جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آقا ہمیں حکم دیجئے ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں، اجازت دیجئے۔ فرمایا نہیں، پہلی شریعتوں میں سجدہ جائز تھا مخلوق کو کرنا، میرے سچے سچے نظام مصطفیٰ کے اندر مخلوق کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اگر مخلوق کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں عورت کو آرڈر کرتا خامن کو سجدہ کرے، لیکن سن لو وَاسْجُدُوا لِلَّهِ، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اب سجدہ جائز نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم سنی قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، لاکھ لعنت اس پر جو کسی قبر کو سجدہ کرے۔
ہمارے نزدیک غیر اللہ کو سجدہ کرنا سور کھانا ایک برابر ہے. بولو ہمارے لیے سب سے شان والی قبر کس کی ہے؟ میں الحمدللہ اب تک 10 مرتبہ سفر کر چکا ہوں مدینہ طیبہ. دعا کریں اللہ پھر لے جائے، سب کو لے جائے، بار بار لے جائے. ارے مدینہ طیبہ میں کبھی سرکار کی قبر انور کو سجدہ نہیں کیا، کسی اور کی قبر کو کیسے سجدہ کریں گے؟ جبکہ ہمارا ایمان ہے سب سے اولا سب سے سب سے بالا ارے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے یہاں پر کچھ مولوی نہیں سجدہ تو تم کرتے ہو. ارے کہاں سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہو. اور بھائی نہیں کرتے سجدہ، انہیں یہ نہیں کرتے. یہ چومنا تو سجدہ ہی ہے. اور میں نے کہا چومنا سجدہ نہیں. تمہیں اپنے بیٹے پر پیار آتا ہے کہ نہیں؟ چومتے ہو کہ نہیں؟ کبھی منہ چوم لیا، کبھی ماتھا چوم لیا. تو اگر چومنا سجدہ ہے تو بیٹے کو کیوں چومتے ہو؟ تو یہ چومنا سجدہ تجھے میں 2-4 حدیثیں بھی پڑھ کے سناؤں. نبی کریم علیہ السلام جب کبھی سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ کے گھر تشریف لے جاتے، سیدہ فاطمہ زہرا نبی کریم علیہ السلام کو آتے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی، قامت الیہ کھڑی بھی ہو جاتی، اور آن کر نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیتی. پھر اگر کبھی سیدہ فاطمہ نبی کریم علیہ السلام کے گھر چلی جاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی عورتوں کی سردار کو آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، آ کر اپنی صاحبزادی کا ماتھا چومتے. میرے بھائی اگر چومنا شرک ہوتا، اگر چومنا سجدہ ہوتا، نہ سیدہ فاطمہ کبھی نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومتی، اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کبھی اپنی صاحبزادی کے ماتھے کو چومتے. لو اور حدیث سنو، ابو داؤد شریف کے اندر ہے کہ صحابہ اپنی سواریوں پر چلے آ رہے تھے، اچانک سامنے سے رب کے محبوب تشریف فرما ہوئے. صحابہ نے جب سرکار کو دیکھا نا تو فٹ اپنی سواریوں سے نیچے اترے اور فرماتے ہیں کُنَّا نُقَبِّلُ یَدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَرِجْلَیْهِ، ہم نے اتر کر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں کو بھی چومنا شروع کر دیا، سرکار کے پیروں کو بھی چومنا شروع کر دیا. پتہ چلا چومنا سجدہ نہیں. ایک مولوی کہا نہیں، اصل بات یہ ہے جب تک بندے کے جسم میں جان ہوتی ہے نا، روح ہوتی ہے، اس وقت تک اسے چومنا جائز ہے. اور جب روح نکل جائے نا پھر چومنا ناجائز ہے. میں نے کہا اللہ تجھے ایمان دے. لے پڑھ بخاری شریف جلد پہلی صفحہ 166 ورقے دا پاسا سجا. نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال مقدس ہوا، حضرت ابو بکر صدیق آئے. حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے، آن کر نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، قبل ہوا کہ سرکار کے ماتھے کو بوسہ دیا. فقال یا نبی اللہ
چابی دی اور کہا یا نبی. کیا کہا؟ یا نبی. نہیں، ایک آدھ صحابی غلطی بھی کر جاتا ہے، میں تو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، صحابی کو سنی تو مانتا ہے، بھابی نہ مانے تو میں کیا کر سکتا. چلا تجھے بتاؤں، خود نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کا ماتھا چوما جبکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا. صحاح ستہ کی کتاب ابن ماجہ شریف پڑھ کے سنا رہا ہوں، باب تقبیل المیت پڑھ رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا. نبی پاک علیہ السلام نے خود آن کر اپنے صحابی کا ماتھا چوما. بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب تک بندہ زمین کے اوپر ہونا پھر چومنا جائز ہے. جب قبر میں چلا جائے نا تو قبر کو چومنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تڑک کر کے جائے. اللہ ہی ہدایت. اچھا بھئی یہ چومنا کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو ذرا، چومے گیا کہ نہیں؟ پھر رکھیں، یہ کیا ہے؟ چوما گیا. لیکن جنج ہو جائے بندہ پیچھے ہی نہ ہٹے. یہ تو چمن دا بھی ڈیڈی جان نہیں، صحیح ہے نا. لے اب سن حدیث. زمانہ تھا مروان کا. مروان اپنے زمانہ گورنری کے زمانہ میں، مروان اپنی گورنری کے زمانہ میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوا، سرکار کے روضے پر آیا. جب وہ قبر انور پر آیا نا تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ ایک آدمی سرکار کی قبر انور رآ رجلا واضعا وجہہ علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی سرکار کی قبر انور پر چہرہ رکھ کے پڑا ہوا تھا. اب دیکھیے قبر پر چہرہ رکھنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ. اگر چہرہ یوں ہو تو جو اوپر سے آئے گا پہچان لے گا کہ نہیں یہ کون ہے، اور اگر یوں ہو تو پھر پہچاننا مشکل ہے. وہ آیا نا، اس نے پہچانا نہیں، اس نے پھٹ یہاں سے پکڑا، کہوں گا کیا کر رہا ہے تو. جب اس آدمی نے اپنا چہرہ اٹھایا تو معمولی بندہ تو نہیں تھا، وہ تو نبی پاک کے میزبان صحابی حضرت ابو ایوب انصاری تھے. حضرت ابو ایوب انصاری نے ارشاد فرمایا، مروان میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں. اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، صحابی قبر پر کیا لینے آیا تھا؟ کیا سمجھ کے آیا تھا؟ پتھر سمجھ کے آیا تھا یا اللہ کا رسول سمجھ کے؟ اے آندے نے بس اندر اور کم موقع ہے، جیسے پتھر نہیں پڑا ہوتا، یہ ان کا عقیدہ ہے. جیسے پتھر پڑا ہوتا ہے نا، بے جان لکڑ پتھر، بس اسی طرح سرکار کا جسم ہے تو سلامت، لیکن اس میں ست کوئی نہیں، جان کوئی نہیں، سرکار کو پتہ کوئی نہیں. اسی لیے ہمارے پنجاب کے ساتھ جو متصل علاقے ہیں نا، وہاں ان لوگوں کا ایک نام ہے پتھری. ٹھیک ہے نا حضرت؟ تھوڑے پپلہ بھی یہی نام ہے میرا خیال. پتھری، پتھری کا معنی جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کو سمجھیں کہ قبر کے اندر بس پتھر کی طرح ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نے ارشاد فرمایا، مروان میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. تو ابو ایوب انصاری کیا سمجھ کے آئے تھے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. ذرا محبت سے، پیار سے آپ بھی پڑھو تو انہوں بھی سناؤ. انہیں کون چیز پڑھے ذرا گاج بج کے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے.
کسی آدمی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ مولوی صاحب تو حدیث پڑھ کے ثابت کر رہے ہیں کہ سرکار کی قبر انور پر اپنے لب رکھے تھے حضرت ابو ایوب انصاری نے، حالانکہ کئی سنی بزرگ قبر چومنے سے روکتے ہیں، قبر مت چوما کرو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر مت چومو، صدر الشریعہ فرماتے ہیں قبر کو مت چومو، سعید اسد کہتا ہے قبر کو چومو، چومنا حدیث سے ثابت ہے، تو بزرگ کیوں روکتے ہیں؟ یا وہ بزرگ سچے یا سعید اسد سچا؟ تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارے بزرگوں نے قبر چومنے سے کیوں روکا ہے؟ صحیح روکا ہے۔ بات اتنی ہے کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ اب دیکھیے اگر شہید اسد کسی قبر پر جائے اور قبر کو چومے تو سٹائل کیا بنے گا؟ یہی سٹائل ہوگا نا؟ تو دوروں دیکھنا والا کی سمجھے گا؟ یہ سجدہ پہ کردا ہے۔ بزرگاں آخیا نہ کسی دے سامنے چوم، نہ لوکاں نوں بھلیکھا پوے، خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ کیڑی جی؟ مٹھی کھیر پکا محمد۔ اصل میں شعر ایک اور آتا ہے کہ چنگیاں چیزاں چنگیاں تائی مل دیا زور تگانے تکھیر نہ بچتی کتیاں تائی اکھیر نہ بچتی۔ اچھا ابھی خلاصہ کیا نکلا؟ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ شرک فی العبادت نہیں کرتے۔ شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی الذات۔ شرک فی الذات کا معنی یہ ہے کہ کسی اور کی ذات کو اللہ کی ذات جیسا سمجھنا۔ تو یہاں بھی میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہم تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو بھی اللہ جیسا نہیں سمجھتے۔ بولو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو آپ پہ ہی ہے۔ تو سرکار کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اگر اللہ سرکار کو پیدا نہ کرتا تو کیا سرکار پیدا ہوتے؟ سرکار اپنی ذات میں اپنے وجود میں اللہ کے محتاج، جبکہ میرا اللہ کسی کا محتاج۔ اور جب اتنا فرق ہو شرک نہیں بنتا۔ آج یہ تیسری قسم ہے شرک کی، شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات یہ ہے کہ کسی اور کے اندر اللہ جیسی کوئی صفت ماننا۔ تو بھئی یہاں بھی ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، مجھے قسم ہے رب کائنات کی، ہم نہ نبی کریم علیہ السلام کے اندر، نہ صحابہ کے اندر، نہ آل کے اندر، نہ غوث الورا کے اندر اللہ جیسی کوئی صفت نہیں مانتے۔ یہاں مولوی کہتا ہے نہیں یہ شرک تو تم کرتے ہو۔ وہ نہیں کرتے بھائی، کہتا نہیں کرتے ہو۔ دیکھو غیب کا علم اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے۔ تو تم نبی پاک علیہ السلام کے لیے علم غیب نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت نہیں؟ بالکل ہے۔ تو تم نبی پاک علیہ السلام کو حاضر ناظر نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ مشکل کشا ہونا، داتا ہونا اللہ کی صفت نہیں؟ بالکل۔ تو تم نبی پاک کو مشکل کشا بھی مانتے ہو، داتا بھی مانتے ہو۔ لاہور والے کا تو تم نے نام ہی داتا صاحب رکھا ہوا، یہ شرک تم کرتے ہو۔ تو بھائی تمہیں غلطی لگی ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ خالق کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور وہی لفظ مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ لفظ ایک آنے سے شرک نہیں بنتا، شرک صرف اس وقت بنتا ہے جب معنی میں برابری ہو۔ جب معنی میں برابری نہیں تو شرک بھی بنتا نہیں۔ لو اس کی 2-3 مثالیں میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے کہ نہیں؟ اچھی کہہ دو، پکی کر دینا کہ تسی اللہ بھی زندہ، تسی بھی زندہ، اللہ بھی زندہ،
تسی بھی زندہ. لفظ ایک کو آ گیا نا دو آتے, شرک بن جائے گا نہیں, کیونکہ لفظ اگرچہ ایک آیا ہے لیکن معنی میں تو برابری نہیں ہے نا. اللہ کو زندہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو خود بخود ہے. اور تمہیں مجھے کس نے زندہ کیا ہے؟ ہم زندگی میں اللہ کے محتاج, جبکہ میرا اللہ کسی کا محتاج. اور جب اتنا فرق ہو تو لفظ ایک آ جانے سے شرک. لو میں ایک دو مثالیں اور قرآن سے بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ سمیع بھی ہے, اللہ بشیر بھی ہے. لیکن جب انسان کی باری آئی 29واں پارہ سورۃ دہر کی آیتیں بولی خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مکس نطفے سے پیدا فرمایا, پھر اس کو سمیع بھی بنایا, بصیر بھی بنایا. اللہ بھی سمیع بصیر, میں اور تم بھی سمیع بصیر. لفظ تو دونوں پر ایک آ گیا, شرک بن جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ معنی میں برابری, اور جب تک معنی میں برابری نہ ہو شرک. اللہ کو سمیع بصیر کس نے بنایا؟ وہ تو خود ہے. مجھے اور آپ کو سمیع بصیر کس نے بنایا؟ اگر اللہ نہ بناتا ہم بنتے؟ پتہ چلا لفظ ایک آنے سے شرک. لیجیے تیسری مثال بھی سنیے. اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ لوگوں پر رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. لیکن جب حبیب پیارے کی باری آئی قرآن بولا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ارے اللہ بھی رؤوف رحیم, کملی والا بھی رؤوف رحیم. لفظ دونوں پر ایک آیا, اور لیکن شرک نہیں بنے گا کیونکہ معنی میں برابری نہیں. جب تک معنی میں برابری نہ ہو لفظ ایک آنے سے شرک بنتا نہیں ہے. اللہ کو رؤوف رحیم کس نے بنایا؟ تو نبی پاک علیہ السلام کو رؤوف رحیم کس نے بنایا؟ نبی کریم علیہ السلام رؤوف رحیم ہونے میں بھی اللہ کے محتاج, جبکہ میرا اللہ کسی کا محتاج. بس جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اب آگے سنیے. یہ ٹھیک ہے کہ علم غیب کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولتے ہیں, سرکار کے لیے بھی. وہ بھی حاضر ناظر, یہ بھی حاضر ناظر. وہ بھی مشکل کشا, یہ بھی مشکل کشا. وہ بھی داتا, یہ بھی داتا. لیکن شرک نہیں بنے گا کیونکہ لفظ اگرچہ ایک ہی ہے لیکن معنی میں برابری نہیں. اللہ کو غیب کا علم کس نے دیا ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر کس نے بنایا؟ اللہ کو مشکل کشا داتا کس نے بنایا؟ وہ تو خود بخود ہے. اور سرکار کو غیب کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. حاضر ناظر کس نے بنایا؟ اللہ نے. مشکل کشا کس نے بنایا؟ اللہ نے. داتا کس نے بنایا؟ اللہ نے. سرکار اپنی ہر صفت میں, اپنی ہر شان میں, اپنے ہر کمال میں اللہ کے محتاج, اور میرا اللہ کسی کا محتاج. اور پایا جدو اینا فرق ہوئے بڑے میں ہاں شرک نہیں ہو بنتا. نہیں, یہ داتا تو نہیں کہنا چاہیے. داتا جب بھی وہ داتا صاحب کورس ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں داتا فقط اللہ کی ذات ہے, باقی سب شرک و بدعت ہے. کہتے ہیں کسی اور کو داتا کہنا یہ شرک ہے. تو جامع مسجد ضیاء القرآن کے اندر آ کے سرکار کی شان سننے والوں, یہ لفظ داتا ذرا سخت ہے یا لفظ رب؟
اللہ کے بغیر کسی اور کو رب کہنا جائز ہے؟ جلدی نہ کرو، قرآن نے کہا ہے قرآن نے کہا. اب ذرا مجھ سے سنو. 12واں پارہ سورت یوسف. یوسف علیہ السلام چلے گئے جیل کے اندر. جب جیل کے اندر گئے نا تو انہی دنوں میں 2 بندے اور بھی جیل میں آئے. ایک تھا بادشاہ کا ساکی، دوسرا تھا بادشاہ کا باورچی. ساکی بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، باورچی بادشاہ کی روٹی پکاتا تھا. دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے مل کر بادشاہ کو زہر دینے کی سازش کی ہے. سازش کے الزام میں دونوں جیل کے اندر آ گئے. ایک دن یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. کہنے لگے یوسف ہم دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا ہے، ہمیں ذرا خوابوں کی تعبیر تو بتا. فرمایا تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ ساکی کہنے لگا میں نے خواب یہ دیکھا کہ اعصر خمرا، میں شراب انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں. باورچی کہنے لگا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، ہوا فضا میں سے پرندے آ کر چونچوں سے توڑ کر روٹیاں کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. ہمیں خوابوں کی تعبیر تو بتا، تو بندہ بہت اچھا ہے. یہاں ایک مسئلہ بھی بتاتا جاؤں. خواب اگر آپ دیکھیں تو صرف اسی کو بتائیں جو آپ کا خیر خواہ ہو. یہ مسئلہ یاد رکھیں. اگر ڈراؤنا برا خواب آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب جاگ آئے تو بائیں طرف منہ کرو، اعوذ باللہ پڑھ لو، تھوکو، پھر اعوذ باللہ پڑھو، پھر تھوکو، پھر اعوذ باللہ پڑھو، پھر تھوکو. یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، تھوکو، پھر لا حول پڑھو، تھوکو، پھر لا حول پڑھو، تھوکو. تو جو برا خواب آیا ہوگا اس کا کوئی اثر وثر نہیں ہوگا. تو خواب جب بھی بتاؤ اپنے خیر خواہ کو بتاؤ، ابھی ویری نہ دس دیا کرو. اچھا خیر بھائی، یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے علم کا مظاہرہ کیا، پھر اللہ کی توحید کا سبق دیا. اب آخر میں یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی. اور کن لفظوں سے؟ اللہ اس کو بیان کرتا ہے. فرمایا یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا. اے میرے جیل کے ساتھیوں، تمہارے خوابوں کی تعبیر یہ ہے. ایک آدمی جس نے خواب دیکھا تھا میں شراب بنا رہا ہوں، اس پر الزام ثابت نہیں ہوگا، وہ بری کر دیا جائے گا. بری ہو کر اپنی ڈیوٹی سنبھالے گا. فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، ڈیوٹی سنبھال کر وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. کس کو شراب پلائے گا؟ وہ رب کون سا ہے جو شرابیں پیتا ہے؟ بولو. ایک رب اللہ، ایک رب بادشاہ. اللہ بھی پالتا، بادشاہ بھی پالتا ہے، پر لفظ تو دونوں پر ایک ہی آئے. شرک نہیں بنتا کیونکہ معنی میں بڑا فرق ہے. پالتا اللہ بھی ہے، پالتا بادشاہ بھی ہے. اللہ جب پالتا ہے تو اللہ پالنے سے پہلے کسی سے کچھ لیتا نہیں، لیکن بادشاہ بھی پالتا ہے. پالتا بعد میں پہلے کسی سے نذرانہ لے، پہلے کسی سے جرمانہ لے، پہلے کسی سے ٹیکس لے. اور پالتا وہ بھی ہے، پالتا یہ بھی ہے. اسی طرح ایک وہ داتا، ایک لاہور والا داتا، اور دیتا وہ بھی ہے، دیتا یہ بھی ہے. پر اللہ تعالیٰ دینے سے پہلے کسی سے لیتا کچھ نہیں، لیکن لاہور والا ادھر سے لیتا جاتا ہے، ادھر دیتا جاتا ہے. ایک آدمی کہنے لگا ہوئے تو بتا سکتا ہے نبی داتا ہے قرآن سے؟ میں نے کہا بچو جنت وڑے گا یو جڑا میرے مصطفیٰ نو داتا منے گا. لکھو قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اونچا کہہ دو. پھر لے قرآن سن لے. رب فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جنت وہی جائے گا جو اللہ کے دیے پر اور رسول اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے گا. جنت کون جائے گا؟ جو کس کس کے دیے پر راضی ہوگا. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
کافی ہے. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. کہنا بھی پڑے گا کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں دے گا. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ بھی اپنے فضل سے ہمیں دے گا. وَرَسُولُهُ, اور اللہ کا رسول بھی دے گا. کہنا پڑے گا کون دیتا ہے دینے کو, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عتیق چھوٹے کاف کے ساتھ. ایک نبی پاک کا گستاخ تھا جس کا نام تھا ابو رافع. ابو رافع یہودی کو قتل کرنے گئے, گستاخ تھا, سرکار قتل کر کے آ. اس کا مکان تھا بڑا اونچا. قتل کرنے کے بعد جب نکلے نا تو شور بڑا پڑ گیا, تو اس کے مکان کی دیوار اونچی تھی, بس دیوار سے نیچے گرے تو یہ ہڈی ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی یہاں سے. اور آپ جانتے ہیں چوٹ لگے نا یہاں پر یا یہاں پر تو بڑی درد ہوتی ہے, بڑی درد ہو رہی تھی, چلنا مشکل تھا. جو ساتھی تھے نا حضرت عبداللہ کے, کہنے لگے درد تجھے بڑی ہو رہی ہے, یوں کرتے ہیں تلوار سے تیری ٹانگ کاٹ دیتے ہیں تو بعد میں اس کو داغ دیں گے گرم چیز سے, تو پھر چلو ٹانگ تو گئی. لیکن صاحب نے کہا رہنے دو, میں ساری زندگی لنگڑا نہیں رہنا چاہتا, بس یوں کرو پگڑی لے کر میری ٹانگ ذرا زور سے باندھ دو اور مجھے اٹھا کر رب کے محبوب کی بارگاہ میں لے آؤ. آقا تمہارے دشمن کو مارنے گیا تھا, آقا ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, ٹانگ ہی اللہ سے ٹھیک کرا دو. سرکار نے فرمایا صبر کریں تو جنت. آقا تیرے جوڑوں کا صدقہ جنت تو ہے ہی ہے. آقا میں لنگڑا نہیں رہنا چاہتا, بس ٹانگ ٹھیک کر دیجیے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابسط رجلک, ذرا ٹانگ تو سیدھی کر. صحابی رسول نے ٹانگ سیدھی کی, صحابی تھا بھابی نہیں تھا. صحابی رسول نے ٹانگ سیدھی کی, نبی کریم علیہ السلام نے گورا گورا نوری نوری ہاتھ مبارک, یہ برکت و شفا والے ہاتھ مبارک جب صحابی کی ٹانگ پر پھیرا, صحابی فرماتے مجھے پتہ نہیں چلا نبی کا ہاتھ پہلے پھرا یا آرام پہلے آ گیا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے,
میں نے بڑے اختصار کے ساتھ اپنا مضمون بیان کیا ہے. اگر پھر بھی کسی بھائی کو اس مسئلے میں شک ہے تو کھڑا ہو کر سوال کر کے دل کی تسلی کرا سکتا ہے. جی بسم اللہ. ویسے اخباروں میں تقریباً تو ہر روز آتا رہتا ہے. جی پچھلے ہفتے جو جنگ کی اخبار تھی اس پر اس ہمارے ایک نمایاں خبر تھی کہ پیر و مرشد کے کہنے پر ایک مسلمان جو چپال سے تعلق رکھتا ہے 60 سالہ بوڑھا اس نے اپنے 3 بچے رات کو گولی سے اڑا دیے. جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس کا بیان تھا کہ میں نے پیر و مرشد کے کہنے پر یہ اپنے اولاد کو ذبح کیا ہے یا گولی سے اڑایا ہے. پیر و مرشد کہتے تھے کہ یہ جو میری اولاد ہے یہ میری نہیں ہے، آرام کی. برائے کرم اس پر بھی تھوڑا آپ کو تبصرہ کر دیں تو آپ کی. اکبر الہ آبادی سے کسی نے کہا مولوی تیرے یار ہیں، آج کل انہوں نے چوریاں شروع کر دی ہیں مولوی پیر. انہوں نے کہا نہیں، مولویوں پیروں نے چوریاں نہیں شروع کی، چوروں نے داڑیاں رکھ دی. وہ پیر کاہے کا پیر ہے جو لوگوں کو کہتا ہے بچے قتل کر دو. پیر وہ ہے جو اللہ کا راستہ بتاتا ہے. یہی تو کہتا ہوں کھرے کھوٹے کی پہچان بھی کرو. مولوی بھی بہروپیے آ گئے، پیر بھی بہروپیے آ گئے. پیر اکثر ایسے ہیں سوچتے ہیں آئے گا تو کی لے کے آئے گا، جائے گا تو کی دے کے جائے گا. جو تمہاری جیب پر نظر رکھے وہ پیر نہیں، پیر وہ ہے جو تمہیں اللہ کا راستہ دکھائے. میں ایک عرض کر دوں، مجھے خیال ہے گنگولیا میں 11ویں شریف کا ختم کس تاریخ کو؟ 25 کو ہیں، 25 ہفتے کے دن انشاءاللہ گنگولیا کے اندر کتنے بجے؟ 5 بجے انشاءاللہ میں سچے پیروں کی نشانیاں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہاں اندر سن لیجیے گا سچا پیر کون ہوتا ہے. مگر آپ نے جو آج بیان کیا ہے یا پہلے کرتے ہیں بہت اچھا ہے. یہ بریلوی مسلک کے بہت کم علماء اس قسم کا بیان خاص کر اس ملک میں کرتے ہیں. مگر یہ جو جعلی پیر ہیں خاص کر پاکستان، پنجاب یا سندھ میں بے شمار انہیں اڈے لگائے ہوئے ہیں. یہ کس مسلک کی فالو کر رہے ہیں یا کون سا مسلک ان کی؟ ایک ہے مسلک اہل سنت اور ایک مسلک ٹیڈ. یہ ہے سلسلہ بطنیہ. بطن کہتے ہیں پیٹ کو. جی بسم اللہ. بابا شاہ کمال دہیں پتر لتا لال، کہ مزار کے گرد چکر لگائے اور پھر زبان سے یہ الفاظ کہے کہ بابا شاہ کمال دہیں پتر لتا لال. اچھا، ایک ہے چکر لگانا اس طرح جس طرح کعبے کے گرد چکر لگایا جاتا ہے عبادت سمجھ کر. اگر تو قبر کے گرد چکر لگاتا ہے عبادت سمجھ کر، طواف سمجھ کر، تو پھر تو یہ شرک. لیکن اگر سمجھتا ہے کہ اس طرح فیض ملے گا اندر سے تو پھر شرک نہیں بنے گا. اللہ کا بندہ سمجھتا ہے. پھر اگر پتر مانگا ہے قبر والے سے، بندے سے پتر مانگا ہے تو کیا سمجھ کر مانگا ہے؟ بس میں ذرا بھی قرآن پڑھ کر بتاؤں گا. اگر تو یہ سمجھ کر مانگا ہے کہ پتر دینے کی اصل طاقت اسی کے پاس ہے تو مشرک. لیکن اگر یہ سمجھ کر مانگا ہے بیٹا دے گا تو وہ، لیکن یہ بھی سنی جاندی ہوتے یہ میں نے لے کے دے دے گا، یہ وسیلہ بنے گا، تو وسیلہ سمجھ کر مانگنا جائز ہے. اب سنیے اللہ کا قرآن.
سیدہ مریم بیٹھی ہوئی تھی نا اپنے حجرے کے اندر، اچانک ایک گبرو جوان سامنے آ گیا. سیدہ مریم نے کہا تو کون ہے؟ میرے بند کمرے میں کیا لینے آیا؟ جن ہے؟ کون ہے تو؟ آنے والے نے کہا مریم ڈر نہیں، فکر نہ کر، میں جن بھی نہیں، انسان بھی نہیں، میں تو اللہ کا فرشتہ جبریل ہوں. قرآن گواہ ہے. فرمایا انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کا بھیجا فرشتہ جبریل ہوں. تو جبریل آیا کیا کرنے ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا لی احب لکی غلاما زکیا، اور میں جبریل تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کرنے آیا ہوں. میں جبریل لے احب لکی، صیغہ واحد متکلم فرسٹ پرسن سنگولر، میں جبریل تجھے لڑکا دینے آیا ہوں. حضرت مریم نے یہ نہیں کہا جبریل رہنا تے تو سدرتے ہیں پر تینوں حال تک توحید نہیں آئی، پتر تے اللہ ہی دیندہ ہے، یہ نہیں کہا. اس لیے کہ مریم بھی سمجھتی تھی، جبریل بھی سمجھ دے گا وہی، لیکن جبریل اس کی عطا کا وسیلہ ہے. اسی طرح اگر وسیلہ سمجھ کے مانگا تو جائز، ڈائریکٹ مانگا تو. اچھا یار میں گل کلیئر ہوئی کہ آگے رہی کوئی؟ چلیے بسم اللہ. ایک چھوٹا سا سوال ہے. میں چونکہ برمنگھم کے ایک چھوٹے سے ریڈیو سے منسلک ہوں اور اہل سنت والجماعت کے میں چینل سے میں پریزنٹ کرتا ہوں، تو اکثر مجھ سے یہ ریڈیو پہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ مرحومین کے لیے دعا ایصال ثواب کرتے ہیں یا جمعرات کو آپ کھانا وغیرہ جو ہے وہ بیٹھ کے اس پہ دعا کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ذرا حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے تک وضاحت فرمائیے. ویسے چلو یہ ریڈیو کشمیر پر میں نے اس مسئلے پر پوری تفصیلی تقریر کی ہے اور اس پر میری کتاب بھی موجود ہے ایصال ثواب. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی نیکی کر کے مرنے والے کو ثواب پہنچایا جائے تو ثواب پہنچتا ہے، دعا مانگی جائے تو ثواب. اچھا جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو مرنے والے کو جنازے کی دعا کا کوئی اثر پہنچتا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرنے والا تو بخشا جاتا ہے. یہ ساڑی دعا نال مرنے والے نو کچھ نہیں لبدا تے جنازہ کانو پڑھ دینے ان جی دب کے آ جایا کرنا. اچھا عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ کوئی نیکی کر کے ثواب پہنچایا جائے تو ثواب. ایک مولوی صاحب کہنے کہ نہیں پہنچتا، میں نے کہا پہنچتا، کہتا نہیں پہنچتا، میں کہا پہنچتا ہی ہوئے، کہتا نہیں پہنچتا، میں کہا پہنچتا ہے، میں کہا ایک باری اچھا نہیں پہنچتا. اس نے زیادہ کہا، میں نے کہا پھر اللہ مولوی صاحب تو ہی سچا تو میں ہی سچا. کہتا دونوں کسی طرح سچے ہو گئے. اگر ثواب پہنچتا ہے تو سچا، اگر نہیں پہنچتا تو میں باقی سچا، دونوں کس طرح سچے ہو گئے؟ میں نے کہا اسی طرح سچے ہو گئے جس طرح مدنی کریم نے فرمایا. ابو داود شریف مشکات شریف سرکار فرماتے ہیں لو کان مسلمن فآتقتم عنہ او صدقتم عنہ او حججتم عنہ لبلغہ ذالک. اور مرنے والا اگر مسلمان ہو جو بھی نیکی کر کے ثواب پہنچاؤ گے مرنے والے کو پہنچے گا، بے ایماناں نو ککھ نہیں پہنچے. جی اللہ والے جدوں چاہن یہ سوال یہ ہے کہ مکے تے مدینے دے اندر وہابیاں دا قبضہ ہے تو پھر تو سچے ہوئے نا. آج کل بیت المقدس تے کدا قبضہ ہے؟ تو کی خیال ہے پھر یہودی سچے ہوئے نا؟ رب دا گھر ہے بیت اللہ، اتنے 500 سال تک 360 بت رہے نے، تو پھر بت بھی ایڈے ماڑے تے نہ ہوئے نا. یہ تیری گل من رہی ہے.
اصل گل ہے رب نو کوئی فرق نہیں پیندا، نہ ہی اللہ تعالیٰ تے نبی پاک علیہ السلام نے روحانی پاوراں تو کم لے کے جنگل دے جنگل تے شہراں دے شہر فتح کیتے نہ انہاں چھڈیا ساڈے تے تسی کی کرتے ہو؟ اوتھے پہلے سنی سن نا، اج تو 80 سال پہلے کون سن؟ مزار بنانا والے، جنت البقیع شریف دے اندر مزار سن، انہاں آ کے بلڈوزر پھیرے نے تے جڑے پہلے سن اتھے وہ نبی پاک دے دور دے زیادہ نیڑے سن یا اے جڑے ہونے واپڑے زیادہ نیڑے ہیں تے او تینوں مذہب ماڑا لگدا ہے؟ اصل گل یہ اللہ تعالیٰ نو اے فکر کوئی نہیں، نہ انہوں فرق پیندا کون آیا کون گیا، انہیں ساڈے تے چھڈیا لو جڑا محنت کرے گا وہ پھل لے جائے گا۔ تے سنیو میری گل رکھو یاد، جے تسی بھی رہ ماڑے تساں بھی محنت نہ کیتی، تسی بھی صرف میلاد دا لنگر ہی کھادا تے تہاڈا بھی حال ایہو ہوئے گا۔ وہ بناندے نے مدرسے، وہ دیندے نے ٹریننگ، تسی صرف لنگر شریف تے رکھ رہے ہیں نا، لنگر شریف بھی کھاؤ لیکن اللہ کے دین واسطے محنت بھی کرو، آپ بھی مبلغ بنو، نبی پاک علیہ السلام دی عزت و عظمت کے سپاہی بنو۔ جی بسم اللہ بولو کی سوال؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم غیب کس کو عطا کیا تو پھر وہ علم غیب نہیں رہنا، وہ ظاہر ہو گیا، تو پھر کیا ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے یا علم غیب پر نہیں رہا وہ ظاہر ہو گیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ذرا بس تھوڑی سی غلطی ہے سمجھنے سمجھانے میں۔ اللہ بھی غیب جانتا ہے کہ نہیں؟ آپ صرف جانتا ہے، تو اللہ کے سامنے کون سی چیز پوشیدہ ہے جس کو وہ جانتا ہے؟ اللہ غیب ہمارے اعتبار سے جانتا ہے، جو چیز ہم سے اوجل ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، شہادت کا بھی جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جو تمہارے اعتبار سے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے اعتبار سے سامنے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام کو اللہ نے جب غیب کا علم عطا فرمایا تو کیا جو چیزیں ہم سے اوجل تھیں مصطفیٰ ان کو دیکھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، میرا سوال ہے مولانا اس چیز سے ہٹ کے ویسے، لیکن بھائی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، حضرت عثمان کی شہادت پہ بیعت رضوان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بیعت رضوان کیوں ہوئی؟ آپ جواب دیتے ہیں اگر آپ اجازت دیں ٹھیک ہے آپ کے جواب پہ تکرار بھی کیا جائے، کیوں؟ اگر آپ جواب دیتے ہیں بیٹھنے والا یا سننے والا مطمئن نہیں ہوتا، اس کا حق ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ سوال کرے۔ ٹھیک، میرا جو سوال ہے وہ میں بعد میں اٹھاؤں گا، پہلے یہ والا اگر آپ کلیئر کر دیں تو، اور بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ایک ہی مثال کافی ہے بات اس میں۔ میرا خیال ہے بس ایک ہی سوال کرنا ہوگا، اس لیے کہ ایک کو آدمی پھر لگا رہے تو کم تے ماڑا ہو جائے گا۔ یہ تو میں نے کسی کا ادھار لے کے سوال کیا نا، پھر انہوں کرن دیں نا، تسی اپنا کر لیں گے باہر۔ نہیں پھر اس طرح، سوری مولانا ایک منٹ ٹھہریے گا، آپ عالم ہیں، تکرار نہیں، دیکھیے میں آپ کی بات سن رہا ہوں، سپیکر آپ کے پاس ہے، پھر آپ کوشچن نہیں کرنے دیتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی چلائیں گے، کوے کو سفید کہیں گے تو یہ سوال نہیں ہوگا۔ ٹھیک، ہر کی بات کی سنیں، آپ اگر چاہتے ہیں تو میں ابھی باہر چلا جاتا ہوں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے مسئلہ پوچھنا اور ایک ہوتا ہے جلسہ خراب کرنے کی نیت سے بولنا۔ آپ کی مہربانی، یہ نیت مجھے دوسری لگتی ہے، مہربانی آپ ذرا خاموش رہیں جب میں جانوں اور یہ جانے۔ سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ عثمان جاؤ مکے والوں کے پاس۔ حضرت عثمان مکہ شریف گئے تو یہاں افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو نبی کے پاک علیہ السلام نے بیعت لینی شروع کر دی صحابہ سے، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور یہ حدیبیہ کے اندر بیعت لی گئی۔ سوال یہ ہے اگر نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو بیعت کیوں لی؟ بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ نبی جانتے ہی نہیں تھے، یہی سوال ہے بھائی آپ کو۔ دیکھیے آپ کو بولنے کا موقع بھی دیا، اب میں نے خود آپ کا سوال ریپیٹ بھی کیا، بس غلطی آپ کو یہ لگ رہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے بیعت حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لی تھی، یہی غلطی لگی آپ کو۔ بدلے کی بیعت نہیں تھی، بیعت تھی جہاد کی،
کہ جب ہم کہیں گے لڑو تو لڑو گے، کیونکہ سرکار تو فوجی کمانڈروں کو بھی لڑائی جنگ کا طریقہ سکھا رہے تھے نا، کہ جب فوج کا موریل اپ ہونا، جذبات عروج پر ہو تو فائدہ اٹھانا یہ میں مصطفیٰ کی سنت ہوگا۔ جذبات عروج پر تھے، مریں گے مر جائیں گے بدلہ لیں گے، سرکار نے فرمایا اچھا بھائی جب ہم کہیں گے لڑو تو لڑو گے؟ صحابہ نے کہا جی لڑیں گے، فرمایا وہ بیعت کرو، جہاد کی بیعت ہوتی رہی۔ سرکار کو پتا تھا ایک جانور پیدا ہوگا جو یہ کہے گا، اگر نبی کو پتا تھا کہ عثمان ابھی قتل نہیں ہوئے تو بدلہ تو بیعت کیوں لی؟ پتا تھا سرکار کو، اس لیے سرکار نے فرمایا بھائی یہ دایاں ہاتھ میں مصطفیٰ کا اور یہ بایاں ہاتھ عثمان کا، اب میں عثمان کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی کیوں؟ وہ اس لیے تھی کہ یہ جو بیعت کا شرف ہے اس سے عثمان رہ نہ جائیں۔ ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، عمر نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، مولا علی نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی، پر حضرت عثمان کو یہ شرف حاصل ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی طرف سے بیعت لی۔ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لینا اس بات کی دلیل تھا، سرکار کو پتا تھا بھی عثمان ہے۔ بس ہاں جی بسم اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر سچ بولا، ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیا کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ کون شہادت کے لیے بیعت ہوئی، شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دکھایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ یہ ابھی تو میں نہیں لا سکتا، پھر آپ ایک منٹ مولانا ایک منٹ سوال کی اجازت ہے جی، جلسہ خراب کرنے کی اجازت نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے اس کا میری بات سنیں جی اگر تو لفظ ہے لے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان کی طرف سے بیعت لی کہ نہیں؟ بے شک لی۔ پھر اور سنیے، حضرت عثمان جب واپس آئے، وابیوں کی کتاب الرحیق المختوم مولوی صفی الرحمان مبارک پوری والی، جس کو ایوارڈ بھی ملا تھا صدارتی ایوارڈ، اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے جب حضرت عثمان آئے تو حضرت عثمان نے حاضر ہو کر عرض کیا آقا میں خود آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے فرمایا آ جا۔ حضرت عثمان نے خود بھی سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ کاہے کی بیعت تھی؟ مینوں نہ مار دیتا میں بدلہ لینا، یہ بیعت تھی؟ یا یہ بیعت تھی کہ آقا جب آپ کا حکم ہوگا تو لڑیں گے بھی مریں گے بھی؟ اسی مسئلے پہ اگر اجازت ہو تو میں ایک آدھ کوشچن اور کر دوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اجازت ہے میں آپ کو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگی، ٹھیک۔ حضرت امی عائشہ پہ تہمت لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ کو گھر بھیج دیا، ٹھیک۔ کتنے دن ناراض رہے اس واقعے سے کوئی بھی یعنی آپ کو اچھی طریقہ سے پتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے 200 کیونکہ بات آپ کرنے کا موقع نہیں دیں گے، میں ٹھیک یہ ہے غلط بات۔ بے شک آپ ایک سوال کرتے گئے جواب صحیح دست سے لیتے گئے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلنے دیتے، اپنا جلسہ بھی خراب نہیں کرنے دیں گے، اور انشاءاللہ جاء الحق و زہق الباطل کا نظارہ بھی نظر آئے گا۔ اچھا بھائی ایک بات، وہ حضرت عثمان والی بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ نام کیا آپ کا؟ حسین۔ حضرت عثمان والی بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ یار آپ ذرا خاموش ہیں۔ اچھا بھائی اگر آپ کی اس بات پر میں نے دو باتیں کی تھیں، وہ یہ کافی نہ کرنا۔ نمبر ایک کہ نبی پاک علیہ السلام نے اگر پہلی بات کلیئر نہیں ہوئی تو دوسری کی طرف تو جانے کا فائدہ نہیں ہے نا۔ ایک کو سب پانی کی مداحی تھوڑا پھیرنی ہے،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان کا. سرکار نے یہ بیعت حضرت عثمان کی طرف سے کیوں لی تھی؟ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے آن کر خود کیوں بیعت کی تھی؟ اگر شہادت کی بیعت تھی تو حضرت عثمان نے خود آن کر کیوں بیعت کی تھی؟ اسی موقع پر حوالہ بھی بتا رہا ہوں، کتاب کر رحیق المختوم وابیوں کی لکھی کتاب ہے. ذرا اس کی وضاحت کریں تو آگے چلتے ہیں نا. وگرنہ بخاری شریف کے جس صفحے سے تم پڑھ رہے ہو نا حضرت اماں عائشہ صدیقہ کی تہمت والی بات، اسی صفحے پر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. وحی نہیں آئی تھی، وحی آنے سے پہلے منبر رسول پر سرکار نے جلوہ گر ہو کر فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، قسم اللہ کی میں جانتا ہوں میری بیوی نیک ہے. لیکن پہلے حضرت عثمان والی بات وہ بتائیں ذرا. مولانا سوال تو میرے ذہن میں بہت بچوں کیا میں نے یہ 2 صفحے بھرے ہوئے ہیں انشاءاللہ آج میں کہتا ہوں 2 صفحے چھوڑ کے وہ جو تقویۃ الایمان پوری ہے نا وہ بھی پڑھ دو بچوں، یہ صحیح دفعہ ہے. یہ حسین احمد الحمدللہ، اسے بھی حسین احمد کہتے ہیں، جائے گا نہیں اگر مسئلے پہ قرآن بھی چلا گیا. میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر 2 باتیں پیش کی، اس کا جواب تو دو. جواب اس کا میں دیتا ہوں. جب میں نے کہا جی فرمائے یہ جواب حضرت امی عائشہ کی تہمت والا جواب دے دیا. صحابہ کرام جب شہید ہوئے 200 سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 200 سے زیادہ. سپیکر دیں انشاءاللہ، میں سپیکر پہ جاؤں گا. ایسی بات نہیں. جی جب ایک تو حضرت امی عائشہ مجھے حسین احمد کہتے ہیں، میں نہ سنی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ وابی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ جماعت اسلامی کا ہوں، میں صرف مسلمان ہوں. کیونکہ ہمارے علماء پہلے تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تفرقوں میں نہ پڑھیں، پھر اپنے آپ کو سنی کہہ کے، وابی کہہ کے، دیوبندی کہہ کے تفرقوں میں ہمیں خود بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ. میں تو یہ سیدھا سادہ مسلمان ہوں اور عالم بھی کوئی نہیں. سوال یہ ہے، اس سے میرا اگلا یہ سوال ہے، اگر مولانا کہتے ہیں کہ وہ ایسے پتہ چل گیا تھا، حالانکہ اگر پتہ چل جانا پھر وہ ناراضگی ہونا یہ وہ، چلو اس بات کیونکہ بحث تو نہیں کرنی، مولانا اپنے جواب دیتے رہیں. میرا یہ اگلا کوشچن یہ ہے کہ صحابہ کرام 200 سے زیادہ کم و بیش، کیونکہ مجھے تعداد یاد نہیں، یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہا کہ ہمارے کچھ قبیلے ہیں وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں قاری دیں، پڑھے لکھے دیں. قاری لے کے گئے، رستے میں شہید کر دیا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ٹھیک، پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً انہیں قتل کرنے کے لیے کیا بھیجا تھا؟ مولانا برائے مہربانی آپ اس کا جواب. آپ نے دیکھا کہ حسین احمد نے سوال کیا، سوال کے دوران میں ہی بولا، سپیکر بھی ان کو دے دیا. ٹھیک، میں امید کرتا ہوں کہ جب تک جواب نہیں دوں گا اتنی دیر تک یہ بھی خاموش رہیں گے. تم سنو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذرا میری طرف توجہ رکھیں. 3 سوال کیے گئے ہیں، تینوں کے جواب 2 دے چکا ہوں، تیسرے کا جواب پھر لے. پیالے حسین احمد ایک سوال میرا بھی ہے. الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے حق آ گیا تے باطل دم دبا کے نس گیا. پہلا سوال، اس کا جواب آپ نے سن لیا. یہ غلط ہے کہ وہ شہادت کی بیعت تھی. اگر شہادت کی بیعت تھی تو حضرت عثمان نے خود بیعت کیوں کی تھی؟ ایک. دوسرا، حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی
تو میں نے کہا بخاری شریف کا وہی صفحہ کھول جس پر یہ بات لکھی ہے، اسی صفحہ پر لکھا ہے وہی آنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے منبر پر چڑھ کر فرمایا تھا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، قسم اللہ کی میں جانتا ہوں میری بیوی پاک ہے، صاف ہے۔ دو تیسرا سوال شاید انہوں بھی کھڑک گئی ہے، گل بننی کی سی اگے۔ سرکار کے پاس کچھ لوگ آئے، جناب ذرا اپنے مبلغ تو بھیجیے، قاری بھیجیے۔ سرکار نے فرمایا میں نہیں بھیجتا۔ اب پوچھنا صرف یہ تھا ان قاریوں کو قتل کس نے کیا تھا، بس یہ بات پوچھنے والی تھی۔ ان قاریوں کو قتل نجدیوں نے کیا تھا، نجدیوں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے فرمایا نہیں بھیجتا کیونکہ انی اخشا علیہم اہل نجد، اور مجھے ڈر لگتا ہے نجدی ان کو قتل کر دیں گے۔ سرکار نے فرمایا نہیں بھیجتا، قتل کریں گے نجدی۔ تو جو آیا تھا نا مانگنے کے لیے مبلغ، اس نے کہا جناب میں ضمانت دیتا ہوں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے جب اس نے ضمانت دے دی اب سرکار کیا کرتے؟ اگر پھر سرکار فرماتے نہیں میں نہیں بھیجتا مبلغ دین کی تبلیغ کے لیے، تو کل قیامت کے دن نجدیوں نے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف تو FIR کٹوا دینی تھی۔ انہوں نے کہا یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے، تیرے نبی تو ڈر گئے۔ تیرے نبی نے کہا نہیں نجدیوں نے قتل کر دینا۔ ہم نے یا اللہ کہاں قتل کر بھلا، کچھ مبلغوں کو بھی قتل کیا کرتا ہے۔ یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں، اگر ہم نہیں مانے تو سارا قصور تیرے نبی کا ہے۔ سرکار نے ادھر سے ضمانت لی، علم کے ذریعے بتا دیا نجدی قتل کریں گے، لیکن بھیج بھی دیا کیوں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ اس لیے کہ کوئی نہیں اللہ کی راہ میں اگر مارے بھی جائیں تو پھر کیا ہوا، جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے پھر اس کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہوتا ہے۔ اگر یہی اعتراض ہے سرکار پر تو اللہ پر بھی اعتراض کر۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو یہودیوں نے کیا کیا، یقتلون النبیین بغیر الحق، یہودیوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا۔ اب اگر یہ بھابی اللہ پر بھی سوال کریں یا اللہ اگر تجھے پتا تھا انہوں نے قتل کر دینا تیرے نبیوں کو تو تو نے بھیجا کیوں تھا؟ یا اللہ پھر ان کا قتل کس کے سر پر آیا؟ بھیجنے والا مجرم ہوا نا۔ تو سرکار نے اس لیے بھیجا تھا، پہلے بتا دیا پھر بعد میں شہادت کے لیے بھیج دیا۔ لو بھئی اور بس ایک بات میں عرض کر دوں، ایک بات سن لیجئے۔ سعید اسد کہتا ہے بھابیاں دے پیر نہیں جے ہوندے، پہلے بڑی بڑھ کے ماریں گے، لیکن جدوں آنکھیں تک پیندی ہے نا اور پھر یہ ہوتے بھی شرارتی ہیں۔ یعنی اگر مقصد یہ ہوتا نا صرف علم میں اضافہ، سوال کرنا مقصد ہوتا، لہجہ یہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لہجہ صرف اسی لیے تھا کہ شور پڑ جائے گا ان کا جلسہ خراب ہو جائے گا، لیکن اسی طرح دے کئی ویک چھڑے نے۔ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ علم کے اضافے کے لیے ہاں فرمائیے۔ اور یہ جو شائمین بیٹھے ہوئے ہیں میرے جیسے ان پڑھ ہیں، وہ چار آدمیوں نے نیتی نماز، چار آدمیوں نے نیتی نماز، ایک بندہ بچوں بول پیا کہ دوسرا انہوں کہنے لگا ہے جا ہے بول پیا تیرے مسئلہ نہیں ہوتا، بولے ہوتی تو نماز ہی ٹوٹ جاندی ہے، تیری تو نماز ٹوٹ گئی۔ تیجا کہنا ویکھا بڑا مفتی تو آپ بھی تو بول پیا نا تیری بھی ٹوٹ گئی ہے نا۔ چوتھا کہنا یا اللہ تیرا شکر میں تیری نہ بولیا
بھائی جی تھی سارے بولو گے نا ایک دوسرے نال کراس کوشچن کرو گے تو پھر رولا ہی پائے گا. مہربانی ایک بندے نو سوال کرن دو جداں دا بھی سوال کرو. بعد میں بولنا ہی ہے نا. چلو جائز ہے جائز ہے میں نہیں پڑھا تسی میرے نال کرو. میرے نال جی میرے نال توجہ بس. نہیں پھر تو میں چھوڑ دینا بس. ادھر سوال کرو. یہ تو کوئی بات نہیں. ایک سوال جو میں نے پہلے کیا ہے کیا وہ کوئی غلط سوال تھا؟ نہیں ٹھیک ہے بسم اللہ سوال کریں. دوسرا سوال جو ہم نعرہ لگاتے ہیں یا علی مدد، یہ بہت جگہ پر لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمیشہ کئی جگہ پر دیکھا ہے ایک مسلمان اس قسم کا نعرہ بھی لگاتا ہے. کیا آپ پر اس کی کوئی روشنی میں بڑا اچھا سوال ہے. سوال اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے بغیر تو کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. تو آپ کیوں کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے بغیر جب کوئی مدد ہی نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے سوال یہی ہے نا. اچھا یار وہ ذرا معاف کیجیے گا، مجھے ضرورت ہے، میری مدد کیجیے، مجھے 5 پاؤنڈ تو دیجیے. کوئی سخی دے مجھے یار 5 پاؤنڈ. چلو دیو بسم اللہ. چلو جی پہلے آ گئے ماشاء اللہ. ہوگا جی شکریہ. کی نام جی تھوڑا؟ حافظ مشتاق. تواڈے سامنے میں حافظ مشتاق صاحب کو کیا اعلان کیتا سی یار مینوں لوڑ ہے میری مدد کرو 5 پاؤنڈ چاہیے نے. میں منگے حافظ مشتاق صاحب نے مینوں 5 پاؤنڈ دیتے. ٹھیک جی اللہ تو بغیر کوئی دے نہیں سکتا، مدد کر نہیں سکتا، تو حافظ مشتاق صاحب نے مینوں 5 پاؤنڈ دے کیویں دیتے؟ سوچنا نہیں کرتے. سوچنا نہیں کرتے. انہیں میری مدد کیتی ہے نا، انہیں میری مدد کر کیویں دیتی؟ سوچنا نہیں کرتے. مومن پتہ کی سمجھے گا؟ آکھے گا مدد تے اللہ ہی کیتی ہے، پر اللہ نے اتوں نہیں سٹنے ہوندے پیسے. جدو کہتے ہیں یا اللہ مدد کرنی ساڈی تے رب اتوں نہیں پاؤنڈ سٹدا. رب اپنے کسے نہ کسے بندے نو ہی لا وسیلہ بناوندا ہے. مدد اللہ ہی کردا ہے پر ڈائریکٹ نہیں کسے دے ذریعے. یہ میری مدد میں کہاں اللہ نے کیتی ہے تاں وی ٹھیک، جے آکھاں حافظ مشتاق نے کیتی ہے تاں وی ٹھیک. پر ایک فرق ہوئے گا، جدو میں آکھاں گا نا حافظ مشتاق نے مدد کیتی ہے تے مطلب یہ ہوئے گا اے وسیلہ بنے ہیں. تے جدو آکھاں گا اللہ نے مدد کیتی ہے تے مننا ہے پائے گا اصل دیتے اللہ ہی نے پر دیتے نے اے دے وسیلے نال. قسم اللہ دی اسی وی نبیاں نو ولیاں نو علی پاک کولوں جے منگدے ہاں تے انہاں نو وسیلہ سمجھ کے منگدے ہاں، اصل دین والا اللہ ہے. ہو گیا گزارا؟ نہیں آرام نال اگے میں عرض کیتا ہے تہاڈی مہربانی. ویسے میں انگلینڈ ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک دوسرے تے کراس کویشچن بڑے ہوندے نے. تہاڈیاں کمیٹیاں والیاں دی آپس چ نہیں بنتی یار. میرے لوکی سانو مار دین، مولوی بڑا لڑتے ہیں آپس چ، پر تسی آپ بھی تے رل مل کے رہیا کرو نا. تہاڈی بڑی مہربانی. بولو کوئی نہ. یہ مسئلہ ہے دیکھو تو کسے ایک ساتھی دے مسئلے نال جے ہزاراں بندیاں دا ایمان سیدھا ہو جائے تے ثواب کنا جائے گا. بڑی اچھی گل ہے سوال کرنا ہے، ماڑی گل کوئی نہیں. تسی بھی سوال کر لو اپنی باری تے. کیوں جی بھائی ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا. یہ کوئی کسر ہے جے کسر ہے تو تسی کھلو کے کہہ دو، میں انشاءاللہ وہ بھی تسلی کراؤں. جی لو جی شکریہ، میری لوڑ پوری ہوگی. اللہ خوش رہنا. جی بسم اللہ. بسم اللہ جی بسم اللہ جی فرمائیں. آج لوگ پھر ایک باری ششو پنجش پہ گئے خدا اور اسنا رسول اور قرآن کے اصلا اس چیز پر سرٹیفائیڈ ہے. اس ملک میں رہنے اس مسجد میں چاہے لیا نماز روزہ کرنے پہ انہاں لوگوں آج پھر جڑا ایک مسئلہ ہے پیر فقیر جعلی ایک اللہ ایک چلائی لوگوں نے ذہن کی پھر دور پاسا لائی چھوڑیا. اس مختصر اور صاف سے لفظوں میں اصل یہ دسو میرے اصل کے لوگ رہ رہے ہیں اصل انہاں مسئلوں میں ایک باقی انہوں نے پیچھا جانا چاہیے کہ نماز روزہ اصل جڑے سیدھے سادے لوگ ہیں اصل کی کیا کرنا چاہیے. سیدھے سادے لوگوں کو چاہیے جڑے سیدھے سادے لوگ نے جڑے سیدھے سادے لوگ نے انہوں نے سب تو پہلے اللہ دی توحید تے ایمان رکھنا چاہیے.
بغیر توحید تے ایمان دے جے نمازاں پڑھن گے تے قبول ہی کوئی نہیں. پھر سیدھے سادے لوگوں نبی پاک علیہ السلام دی رسالت مننی چاہیے, ختم نبوت مننی چاہیے, یہ بھی مننا چاہیے جڑا نبی دا گستاخ ہے, جہنم دا کتا ہے. سیدھے سادے لوگوں یہ گل کرنی چاہیے. ساڈا تے وابیاں دا ایک جھگڑا ہے, ہن تہاڈے کو فیصلہ کرانا تہاڈے کول. وابی کہندے نے نبی پاک علیہ السلام دا خیال نماز وچ آ جائے تے کھوتے دے خیال نالوں پینا ہے. ہن تسی اے دسو سیدھا سادہ مسلمان جدوں اے گل سنے تے کی سمجھے گا؟ واقعی نماز دے اندر نبی پاک دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے, یا سرکار دے خیال تو بغیر نماز نہیں ہوندی؟ تسی دسو گے نا, باقی خاموش. جڑا کوئی آکے بالفرض جے کوئی آکے, بالفرض جے کوئی آکے تانوں نہیں ملیا تے میں بھی ممبر رسول تے بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولدا. میں کتاب دا نام لے رہا, کتاب دا نام ہے صراط مستقیم, لکھن والا ہے شاہ اسماعیل دہلوی. تواڈے انگلینڈ دے اندر اس گل دی تائید وچ باقاعدہ کتاب چھپی ہے کہ واقعی اسماعیل دہلوی صحیح آکھیا. میں صرف اتنا پوچھنا چاہنا تے نال پتہ بھی کرنا چاہنا, تسی بھی سیدھے سادے مسلمان ہو یا کسی خاص تعلق نہ لے ہو, صرف اینی گل ہے کہ جڑا بندہ اے آکھے کہ نماز پڑھدیاں نبی پاک علیہ السلام دا خیال کھوتے دے خیال نالوں پیڑا ہے, وہ بندہ کون ہے؟ ہاں جی بس بس گل ختم ہو گئی. جزاک اللہ, اللہ خوش رکھے. اسی بھی یہ منوانا چاہتے ہیں تھوڑے کو کہ انہاں مرتداں پیچھے نماز نہ پڑھیا کرو. جی جی بسم اللہ. ہاں جی میں پیور سنی ہوں, نماز پڑھنا. اللہ خوش رکھے. جی میرا سوال ہے, جو سنی علماء پیر جنت نے بشارت ہے اس ملک رہ کے, انہوں نے کیا سزا ہونی چاہیے؟ اور ممبر پر رسول پر بیٹھے اس وقت جھوٹ نہیں بولنا. حق پر رب کرنا, میں سنی ہوں, کتا واقعی سنی ہوں, اس کا جواب حق پر دینا. میں خود اج جنت کی بشارت دین لگا. جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دے لڑ لگا رہے گا, سرکار دا دامن نہیں چھڑے گا, سرکار دے پیاریاں نال پیار کرے گا, گستاخاں نال ویر رکھے گا, میں بشارت دینا ہوں جنتی. میری گل سن لے, ایک منٹ دیکھ لو, یہ نہ کرو, میری گل مکتے لین دو. طریقہ انگلینڈ والے پاکستان دے اندر یہ کدی نہیں ہویا کہ میری گل مکے نہ, تو میری گل سنو, میری گل میری گل میری گل یہ نہ کرو, مہربانی کرو, میری گل پوری ہو لین دو. تمہیں موقع ملے گا پھر گل تو پوری ہو لین دو. اچھا ٹاورے بڑے نے انگلینڈ کے دلی. اچھا ایک منٹ, انشاءاللہ 2-3 میرے پھیرے لگ گئے تو سارے سیدھے ہو جاؤ گے تسی بھی انشاءاللہ. اچھا ہوں میں بھی جنت کی بشارت دیتی ہے نا, یہ ٹھیک ہے بشارت کے نہیں؟ جی انج دی کسی بشارت دیتی ہے تو انہیں غلط تو کوئی نہیں کیتا. ہوں بولو تسی. اچھا دوسری گل, جتنے سارے سنی علماء بیٹھے ہوئے تھے پورے انگلینڈ 99% سنت پر اللہ تعالیٰ نے عبادت اسنت پر رہنا مجبور. اس کی وجہ کیا؟ لالچ. انہوں نے پیسے دسو تو پڑھا سن, جب پیسے نہ دیں گے تو نہیں پڑھا. انہوں نے کیا سلام دیا؟ اصل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے تھوڑا سوال آ گیا. تھوڑا نام کی ہے جناب؟ محمد علی, بھائی محمد علی صاحب کا. ایک ہوندا ہے مسئلہ پوچھنا, ایک ہوندا ہے کسی گل دا فیصلہ کرانا. دین دے مبلغ نو لالچ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, نبی پاک علیہ السلام بھی مکہ شریف 13 سال تک دین دی تبلیغ کی تھی, 10 سال تک مدینے شریف تبلیغ کی تھی. تو کسی نے یہ نہیں آکھیا کہ میں تانوں تبلیغ کرنا پیا تو مینوں انہیں پونٹ دیو. ٹھیک ہے, یہ ہے مسئلہ. تہاڈا کام ہے علماء دی خدمت کرنا,
علماء دا کام میں اللہ رسول دی رضا واسطے دین دی تبلیغ کرنا. ہن اگلی گل فیصلے دی کہ کیڑے مولوی صاحب نے لالچ کیتا ہے. وہ فیصلہ تاں ہی ہو سکتا ہے جس مولوی صاحب دا تسی نام لو وہ مولوی صاحب بھی سامنے ہون تے کسی نو جج بنا لو تے فیصلہ کر لو. پھر دیکھ لو جے مولوی صاحب دا لالچ ثابت ہو جائے انہاں واسطے سزا تے جڑا تہمت لائے سزا او دے واسطے نہیں ہوندی. مسئلہ ہو گئی جی. بسم اللہ جناب. اور بھائی ادھر ساتھی اٹھے سب جی جی. جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا تو قرآن کے بعد فہاد اس شجر تھا، اس شجر کے پاس آپ نہ جانا. تو یہ پھر آدم علیہ السلام پاس گئے، انہوں نے اس کو کھایا. تو کچھ لوگوں کے یہ اذہان ہے کہ یہ آدم نے غلطی کی. جی آپ سر میری طرف توجہ رکھیں. آپ اس کے بارے میں جی میں عرض کرتا ہوں. سوال یہ ہے کہ میں ذرا سوال کلیئر کر دیا. لوگوں نے کہتے ہیں یار تھوڑی مہربانی غلطی نہ کریا کرو، گناہ نہ کریا کرو، جان دیو انہیں لے جی مولوی پھر کی ہوئے ساڈے ابے بھی تو گناہ کر ہی لیا سی نا، وہ دانا نہیں سی کھاتا. یہی سوال ہے نا. تو میری ایک بات یاد رکھیں، آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا، بھولے تھے، گناہ نہیں کیا تھا. ایک ہوتا ہے بھولنا، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا. گناہ ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی کام کرنا، اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر کرنا گناہ، بھول جانا یہ گناہ. میں مثال دیتا ہوں. رمضان شریف آتا ہے، رمضان شریف میں آپ نے رکھا روزہ، آپ بھول گئے، بھول کر آپ نے 10 روٹیاں کھا لی. تو جس آدمی نے بھول کر 10 روٹیاں کھائیں اس کا روزہ ہے یا ٹوٹ گیا؟ کوئی گناہ، کوئی جرمانہ. اور ایک آدمی ہے اس کو روزہ یاد ہے، جان بوجھ کر نکی جی برکی کھاتا ہے، چھوٹا سا لقمہ چھوٹا سا کھا لیتا ہے. تو جس نے وہ چھوٹا سا لقمہ کھایا اس کا روزہ ہے کہ ٹوٹ گیا؟ گناہ، جرمانہ. یار یہ کیا، اس نے 10 روٹیاں کھائیں، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، انہیں بیچارے نے نکی جی برکی کھا دی، اس نے روزہ بھی توڑیا، گناہ بھی کیتا کہ جرمانہ بھی پایا. تو فرق کیا ہے؟ یہ بھولا تھا، اس نے جان بوجھ کر کھایا. ٹھیک ہے. تو اب اللہ سے پوچھ لیتے ہیں رب العالمین یہ فرما آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر کھایا تھا یا بھول کر کھایا تھا؟ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم علیہ السلام بھولے ہیں، ہم نے ان میں عزم نہیں پایا، ارادہ نہیں پایا. تو گناہ تب بنے جب وہ، اصل میں یہ سب تقدیر کی کھیل ہیں. وہ دانا نہ کھاندے تھے، اے دانے کے میں ہوں گے تھے. جی بھائی جی. اصل بات یہ ہے مسئلہ تو شرک مالک تھا، لیکن یہ کہ میری ٹائم میں کیا بات کر رہی تھی، یہ جو ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں خاص کر کے جو ہم گستاخوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے یہ جو گستاخ رسول ہیں، کیا ان گستاخوں کے پیچھے نماز بدلتی ہے؟ کوئی دوست آتے ہیں بریڈ لوگوں نے یہ ویسے بنایا، پتنگ بنایا ہوا ہے. نہیں پتنگڑ تو نہیں. میں نے بات آپ کے سامنے سیدھی کر دی ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے، آپ خود سوچیے اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے؟ اب مولوی عمری یہ ہوئی کہنا ہے. میں اس کو پھر کہتا ہوں خدا دا نا یا انہوں لے ہو یا مینوں لے جو ایک کم کرو تو صحیح انگلینڈ آ لو تو انہوں ہویا کی نکل جائے کٹی کٹا ایک ہری. سبھی کو اور ہے 8 بج گئے، نماز کتنے بجے پڑھتے ہیں آپ یہاں؟ جی بسم اللہ. آج سناؤ. سوال یہ ہے کہ اکثریت کے فرقے ہیں یہاں برطانیہ میں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی نبوت اور رسالت دونوں ہیں. میں اس وعدے کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء کیا کہتے ہیں کہ رسالت تو 40 سال میں ہوئی اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، جو آدمی ان کو نبی نہ مانے کیا وہ گمراہ ہے یا کافر ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں آقا آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ رہتے ہیں انگلینڈ میں. اگر یہ کہیں نا کہ نبی کریم علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو گورے چڑھائی کریں گے،
گورے کہیں گے قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جو مجھ پر الزام ہے نا یہ حرامی ہے، یہ غلط ہے. میں نیک بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے. وجعلنی، اور اس نے بنایا ہے مجھ کو نبی. صاحب زیادہ صاحب تشریف فرما ہے جعلہ یہ ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس، کہ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کر دیا ہے. گورا کہہ سکتا مسلمانوں تم تو بڑے دھوم سے کہتے ہو سب سے اولا والا ہمارا نبی. ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، تمہارے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. تو اس کا جواب بابڑا نہیں دے گا، سنی دے گا. سنی کہے گا انہوں نے 3 دن کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا. اور مدنی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام کے جسم میں ابھی روح آئی نہیں تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا کچھ دنوں بعد، اور مدنی نے آتے ہی سجدے میں سر رکھ کے کہا رب حب لامتی، یا اللہ میری امت گناہگار ہے بخش دینا. امت اسی کی ہوتی ہے جو نبی ہوتا ہے. سرکار نے نبوت کا بھی اعلان کیا، ساتھ بتایا میری امت بھی، اور میں نے امت بخشوا بھی دی ہے. اور بھائی کوئی چلیے مصطفیٰ جان